السلام علیکم دوستو، اپنا ذوق چینل میں خوش آمدید۔ آج آپ ملاحظہ کریں گے اردو ناول اندھیری رات کے مسافر کی قسط نمبر 13۔ البسین کی مسجد میں حامد بن زہرہ کی آواز گونج رہی تھی۔ فرزندان قوم، اگر تمہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے یا اس قبرستان کا سناٹا توڑنے کے لیے میری چیخوں کی ضرورت ہے تو میں یہ آخری فریضہ ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ تمہاری آزادی کے بجھتے ہوئے چراغوں کو آج خون کی ضرورت ہے، لیکن ایک بوڑھا اور کمزور آدمی تمہیں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، اور ایک تنہا فرد کے آنسو ایک قوم کے اجتماعی گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں کئی سیاسی غلطیوں کی تلافی ممکن ہے۔ ہاری ہوئی جنگیں دوبارہ لڑی اور جیتی جا سکتی ہیں، شکستہ قلعے دوبارہ تعمیر ہو سکتے ہیں، تاریک راتوں میں بھٹکے ہوئے قافلے صبح کی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی گناہ ایسا بھی ہے جس کے لیے کوئی کفارہ کافی نہیں ہوتا، اور بھٹکے ہوئے قافلوں کے لیے ایک رات ایسی بھی آتی ہے جس کے لیے کوئی صبح نہیں ہوتی۔ اہل غرناطہ، میں تمہیں اس آخری گناہ سے روکنا چاہتا ہوں جس کے بعد قوموں کے لیے رحم اور بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں اس تاریک رات کی ہولناکیوں سے خبردار کرنا چاہتا ہوں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک قوم کا آخری گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف لڑنے کے حق سے دستبردار ہو جاتی ہے، اور بدقسمتی سے تمہارے اکابر اس گناہ کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تم پر اللہ کی رحمت کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ انہوں نے مستقبل کی تمام امیدوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ انہوں نے وہ ذہنی اور اخلاقی حصار توڑ دیے ہیں جو مظلوم اور بے بس انسانوں کے لیے آخری جائے پناہ کا کام دیتے ہیں۔ اگر اس گناہ کی سزا تمہاری موجودہ نسل تک محدود رہ سکتی تو مجھے اس قدر پریشانی نہ ہوتی، لیکن تمہارے حکمرانوں نے وہ سارے چراغ بجھا دیے ہیں جو تمہاری آئندہ نسلوں کو سلامتی کا راستہ دکھا سکتے تھے۔ یاد رکھو، جب وہ غرناطہ کا مستقبل تمہاری آزادی اور بقا دشمنوں کو سونپ دیں گے تو تمہارے علام و مصائب کی نہ ختم ہونے والی رات شروع ہو جائے گی، اور میری روح اس رات کے اندھیروں کے تصور سے کانپ اٹھتی ہے۔ دوستو، مجھے اس معاہدے پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں جسے تم مستقبل کے امن اور خوشحالی کی ضمانت سمجھتے ہو۔ یہ اس عفریت کے چہرے کا حسین نقاب ہے جس کے خون اشام ہاتھ تمہاری شاہ رگ تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بھیڑیں بن کر بھیڑوں کی ہمسائیگی اور سرپرستی میں زندہ رہ سکتے ہو تو مجھے تم سے ہم کلام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر انسانیت کے ماضی سے کوئی سبق سیکھ سکو تو میں بار بار یہ کہوں گا کہ تم اس جہنم کے دروازے پر دستک دے رہے ہو جو گمراہی اور ذلت کے راستے کی آخری منزل ہے۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم اس جہنم کی آگ میں تقسیم ہو جاؤ گے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی برسوں اور شاید صدیوں تک اس جہنم کا ایندھن بنتی رہیں گی۔ تم صرف زندہ رہنے کے لیے دشمن کی غلامی اختیار کرنے پر آمادہ ہو، لیکن تمہارے بیٹے اور پوتے غلامی کی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کا زیور سمجھنے کے بعد بھی اپنے آقاؤں سے زندہ رہنے کا حق نہیں منوا سکیں گے۔ مجھے صرف یہ اندیشہ نہیں کہ تمہیں ایک بدترین غلامی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنی روح اور بدن کی ساری آزادیوں سے دستبردار ہونے کے بعد بھی زندہ رہنے کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا۔ تم قسطلہ اور ارغون کے سپاہیوں کی وحشت اور بربریت تو دیکھ چکے ہو، لیکن ابھی تم نے کلیسا کے پادریوں کی صفاقی نہیں دیکھی۔ تم نے محکمہ احتساب کے وہ اذیت خانے نہیں دیکھے جہاں آہنی شکنجوں میں جکڑے ہوئے انسان ناگزیر گناہوں کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم نے آگ کی چتا میں بھسم ہونے والوں کی چیخیں نہیں سنی، لیکن میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ مجمع میں سے کسی نے جوش میں آ کر نعرہ بلند کیا، ابو عبداللہ غدار ہے، ابو القاسم دشمن کا جاسوس ہے، اور مسجد کے مختلف گوشوں سے ان کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں، اور چند لمحے توقف کے بعد حامد بن زہرہ کی آواز پھر بلند ہوئی، میرے عزیزو، تمہارے یہ نعرے انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ وہ امن کی تلاش میں قبرستان کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ ان کی جنگ اپنے اقتدار کے لیے تھی، اب ابو عبداللہ اپنے دل کو یہ فریب دے سکتا ہے کہ اسے اپنی غداری کی قیمت مل جائے گی۔ اس کے وزیر بھی اس خود فریبی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ آقاؤں کی تبدیلی ان کے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور وہ ابو عبداللہ کے بعد فرڈینینڈ کے خادم بن کر اپنی جان و مال کا تحفظ کر سکیں گے، اور شاید بعض مفتیان دین بھی جنہوں نے دینی احکام کو اپنے بد باطن اور نااہل حکمرانوں کی خواہشات کے سانچوں میں ڈھالنا اپنا شیوا بنا لیا ہے، یہی سوچتے ہیں کہ زمانے کے نئے حالات احکام ربانی کی نئی تعبیروں کے متقاضی ہیں۔
اب وہ ابو عبداللہ کی وجہ فردینانڈ کی کوبا کو بوسے دے کر اپنے حالات کو سازگار بنا سکیں گے، لیکن تمہاری جنگ اپنی آزادی اور بقا کی جنگ ہے۔ یہ وہ انسانی ذمہ داری ہے جس سے فرار کا ہر راستہ مکمل ہلاکت پر ختم ہوتا ہے۔ اگر تم انسانیت کے بلند مقاصد سے منہ پھیر لو، اگر تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ، تو صرف حیوانوں کی طرح زندہ رہنے کے لیے بھی تمہیں ان درندوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا جو تمہارا خون پینے، تمہارا گوشت نوچنے اور تمہاری ہڈیاں چبانے سے پہلے یہ اطمینان چاہتے ہیں کہ تم مکمل طور پر ان کے نرغے میں آ چکے ہو اور تمہارے اندر اپنی مدافعت کے لیے وہ حیوانی شعور بھی باقی نہیں رہا جو کمزور بکریوں کو بھی سینگ مارنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ غرناطہ اسلامیہ نے اندلس کا آخری حصار ہے۔ یہ ان مجہور و مقہور انسانوں کے لیے بھی آخری سہارا ہے جو کرتبہ، بالنسیا، اشبیلیہ، تلیتلا اور شمال کے دوسرے علاقوں میں صرف اس امید پر زندہ ہیں کہ یہاں سے کوئی مرد مجاہد نمودار ہوگا اور اس کے عزم و یقین کی روشنی سے غلامی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ لیکن جب دشمن تمہارے اس آخری حصار پر بھی قبضہ کر لے گا تو اندلس کے طول و عرض میں ان لاکھوں انسانوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ تمہیں اس بات سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ معاہدے کی شرائط بہت نرم ہے اور آزادی کا سودا کرنے کے بعد تم اپنے عالیشان مکانات، اپنی دولت، اپنے باغات اور اپنے کھیت بچا سکو گے۔ یاد رکھو، جب دشمن کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ تمہاری طاقت، تمہاری توانائی کے تمام سوتے خشک ہو چکے ہیں اور تمہاری امیدوں کے سارے چراغ بجھ چکے ہیں اور تمہاری روح کسی ظلم کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتی، تو اس عفریت کو اپنا خونخوار چہرہ مکر و ریا کے لبادوں میں چھپانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ پھر تم وحشت و بربریت کا وہ سیلاب دیکھو گے جو روئے زمین کی کسی قوم نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ اس معاہدے سے خوبصورت الفاظ کے معنی بدل جائیں گے۔ اس وقت تم یہ محسوس کرو گے کہ ظلم و وحشت کی آگ کے انگاروں کو امن کے پھول سمجھ کر تم نے اپنی جھولیاں بھر لی تھیں۔ مجھے صرف یہی خدشہ نہیں کہ تمہاری درسگاہیں بند کر دی جائیں گی، تمہارے کتب خانے جلا دیے جائیں گے اور تمہاری مساجد گرجوں میں تبدیل ہو جائیں گی، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ہلاکت اور تباہی کے راستے کی ہر نئی منزل پچھلی منازل سے بہت زیادہ تاریک نظر آئے گی۔ پھر مستقبل کے مورخ تمہارے اجڑے ہوئے شہروں کے کھنڈرات دیکھ کر یہ کہا کریں گے، یہ ویرانے اس بد نصیب قوم کی یادگار ہیں جس نے آسمان کی بلندیوں سے ہم کنار ہونے کے بعد ذلت اور پستی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ اس قافلے کی آخری منزل ہے جس کے رہنماؤں نے اپنی آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی تھیں۔ یہ اس قوم کا قبرستان ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لیا تھا۔ میرے عزیزوں، مجھ سے یہ سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ میں سمندر پار کے بھائیوں کی طرف سے کیا پیغام لایا ہوں۔ میرا جواب یہ ہے کہ اگر اہل غرناطہ عزت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو گئے تو میں انہیں یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ دنیا اسلام کی تمام تر ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ اگر تم نے اپنے دین کے حصار میں پناہ لے کر دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ اندلس میں کفر و اسلام کا آخری معرکہ شروع ہو چکا ہے اور تم فتح یا شہادت کے سوا کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرو گے، تو تم بے یار و مددگار نہیں رہو گے۔ اہل بربر تمہاری اعانت اپنا فرض سمجھیں گے۔ صرف اہل بربر ہی نہیں بلکہ ترکوں کی وہ عظیم سلطنت بھی تمہاری پشت پر ہوگی جن کے پرچم کا سایہ دجلہ اور فرات سے لے کر ڈینیوب کی وادیوں تک پہنچ چکا ہے۔ اگر تم اپنی قربانی اور اپنے ناقابل شکست عزائم کی بدولت غرناطہ کی جنگ آزادی کو کفر و اسلام کا معرکہ ثابت کر دیا تو بحیرہ روم میں ترکوں کے جنگی بیڑے کو اندلس کے ساحل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن اگر تم مایوسی اور بزدلی کے شکار ہو گئے یا پھر تم نے یہ سمجھ لیا کہ دوسروں کے سہارے ہی تمہاری اندرونی توانائی کے نعم البدل ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تم باہر کے مسلمانوں کو غرناطہ کا راستہ دکھانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے خون سے آزادی کے چراغ روشن کر لو، لیکن اگر تم موت کی نیند سو گئے تو وہ تمہیں اس قبرستان کے اندھیروں میں آوازیں نہیں دیں گے۔ اس مرحلہ پر ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، جناب، میں آپ کی ہر بات تسلیم کرتا ہوں، لیکن اگر آپ اسے گستاخی نہ سمجھیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قیدیوں کے متعلق کیا سوچا ہے؟ مسجد کے مختلف گوشوں سے مشتعل لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ بیٹھ جاؤ، خاموش رہو، اسے باہر نکال دو، یہ حکومت کا جاسوس ہے۔ حامد بن زہرہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے پوری قوت سے گرجے، حضرات، آپ کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں، ابھی میں نے اپنی تقریر ختم نہیں کی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ حامد بن زہرہ نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر سوال پوچھنے والے سے مخاطب ہوئے،
میرے بھائی یہ سوال یقیناً بہت اہم ہے اور میں اس کا جواب دینے سے ہرگز پہلو تہی نہیں کروں گا، لیکن میرے نزدیک ایک اور سوال اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دشمن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں قیدی بنا کر سنٹافے بھیج دیا تھا، انہوں نے قوم کے متعلق کیا سوچا تھا؟ میں ان جوانوں کو الزام نہیں دیتا جنہیں تمہارے نام نہاد حکمرانوں اور رہنماؤں نے ایک شرمناک سازش کی تکمیل کے لیے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ انہیں یہ فریب دیا گیا تھا کہ اگر تم کچھ عرصہ کے لیے دشمن کا یرغمال بننا قبول کر لو تو وہ مطمئن ہو جائے گا اور تمہاری قوم تک کو تیاری کا موقع مل جائے گا، اور اب تمہارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ اگر تم اجتماعی خودکشی پر آمادہ نہ ہوئے اور تم نے دوبارہ جنگ شروع کر دی تو تمہارے بھائی واپس نہیں آ سکیں گے، لیکن ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، وہ 400 یرغمال نوجوان غرناطہ کے لشکر کی روح تھے۔ غرناطہ کے غدار انہیں قید تو کروا سکتے تھے لیکن انہیں واپس لانا ان کے بس کی بات نہیں۔ اب صرف تمہاری ہمت، غیرت اور تمہارے ناقابل شکست حوصلے ہی انہیں واپس لا سکتے ہیں۔ اب تمہیں اس بات کا عملی ثبوت دینا پڑے گا کہ تم اندلس کی زمین پر عزت اور آزادی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق رکھتے ہو، اور اگر تم بھیڑوں کا راستہ اختیار کرو گے تو خونخوار بھیڑیے تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ میرے ہم وطنوں، متارکہ جنگ کے معاہدے کی جو شرائط مجھے معلوم ہوئی ہیں ان کے مطابق تمہیں ہتھیار ڈال دینے یا دوبارہ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے 70 دن کی مہلت دی گئی تھی، لیکن یہ ایک فریب تھا۔ غداروں نے اپنا مستقبل فرڈینینڈ کے ساتھ وابستہ کر لیا تھا۔ وہ اسے یہ اطمینان دلا چکے تھے کہ وہ 70 دن کی مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تمہارے دلوں میں لڑنے کا حوصلہ ہی باقی نہ رہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس وقت قوم کے غدار الحمراء میں جمع ہے۔ ان سے یہ بعید نہیں کہ وہ اچانک دشمن کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں اور تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم غلام بنا دیے گئے ہو، اس لیے تمہیں ایک لمحہ کے لیے بھی ان کی سازشوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ میں آج ہی غرناطہ پہنچا ہوں۔ آئندہ اقدامات کا فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ان لوگوں کے مشوروں کی ضرورت ہے جو جنگی معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کو حال اور مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنا میری پہلی ذمہ داری تھی، اور آپ گواہ ہیں کہ میں اپنی ہمت اور استعداد کے مطابق یہ ذمہ داری پوری کر چکا ہوں۔ تقریر کے اختتام پر حامد بن زہرہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، پھر البسین کے خطیب نے اٹھ کر کہا، حضرات، اس وقت شہر کے اکابر کسی جگہ جمع ہو کر آپ کے جلیل القدر رہنما کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے حامد بن زہرہ آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں اور ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ صرف چند رفقا ان کے ساتھ جائیں گے۔ مسجد کے باہر بھی ان کی حفاظت کے لیے مسلح رضاکار موجود ہیں۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے آپ اطمینان سے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد حامد بن زہرہ مسجد سے باہر نکل کر ایک بگھی پر سوار ہو رہے تھے۔